بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجادہ نشین دربار عالیہ عیدگاہ شریف پیر نقیب الرحمن کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہائش گاہ آمد۔ پیر نقیب الرحمن نے ثانیہ باجوڑ پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ ثانیہ باجوڑ کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ اس موقع پر مرکزی ترجمان اسلم غوری، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام سندھ علامہ راشد محمود سومرو اور جلال الدین ایڈوکیٹ وغیرہ بھی موجود تھے۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ ڈھرنال تلنگانگ کے معروف عالم دین حضرت مفتی تنویر احمد صاحب، جو کہ کل کار حادثہ میں شدید زخمی ہو گئے تھے، آج اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا مفتی تنویر احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج 9 اگست 2023 عیسوی کو بعد نماز مغرب ہائی اسکول نمبر 1 ڈھرنال میں پیر عبدالرحیم نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی امامت میں ادا کر دی گئی ہے۔ بلڈوزر کی سیاست کے خلاف جمعیت علماء ہند کی سپریم کورٹ میں عرضی۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی انہدامی کارروائی پر روک قابل تحسین اقدام۔ مولانا سید ارشد مدنی۔ تفصیلات کے مطابق ہریانہ کے ضلع نو میں مسلمانوں کی املاک پر جاری ظالمانہ بلڈوزر کی کارروائی پر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے از خود کارروائی کرتے ہوئے روک لگا دی ہے، لیکن غیر قانونی طور پر انہدام کیے گئے تقریباً 650 کچے پکے مکانات کے مکینوں کی باز آباد کاری، معاوضہ اور ٹرانزٹ گھروں میں قیام اور خاطی افسران پر کارروائی کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے۔ حالانکہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی جسٹس گرمیت سنگھ، جسٹس ہرپریت نے بلڈوزر انہدامی کارروائی پر سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے ہریانہ حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ بلڈوزر کارروائی متاثرین کی باز آباد کاری، معاوضہ اور ٹرانزٹ گھروں میں قیام اور خاطی افسران پر کارروائی کے لیے جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ تمام ریاستوں کو ہدایت جاری کرے کہ وہ بلڈوزر کی غیر قانونی انہدامی کارروائی سے باز آ جائیں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عدالت سے مزید درخواست کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بلڈوزر کارروائی پر سٹے کے علاوہ ریاستوں کو ہدایت نہیں دیے جانے کی وجہ سے دیگر ریاستی بلڈوزر کارروائی کر رہی ہیں۔ بلڈوزر کارروائی غیر قانونی ہے۔ بلڈوزر چاہے کسی بھی مذہب کے لوگوں کی املاک پر چلے، مبینہ ملزمین کے گھروں پر، یا صرف اس وجہ سے کہ فلاں عمارت سے مبینہ پتھراؤ بازی کی گئی تھی، بلڈوزر سے اسے منہدم کر دیا جائے، جرم ثابت ہونے سے پہلے سزا دینے جیسا ہے، جو قانوناً غلط ہے۔ عرضداشت میں مزید تحریر ہے کہ کسی بھی مکان کو خواہ اس کی تعمیر غیر قانونی ہی کیوں نہ ہو، بغیر نوٹس دیے منہدم نہیں کیا جا سکتا۔ انہدامی کارروائی کرنے سے قبل قانونی کارروائی مکمل کرنا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ آج جمعیت علماء ہند کی جانب سے داخل عرضداشت میں مدعی گلزار اعظمی سیکرٹری قانونی امداد کمیٹی بنے، جبکہ عرضداشت کو ایڈوکیٹ صارم نوید اور ایڈوکیٹ شاہد ندیم نے تیار کیا ہے، جسے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کبیر دکش نے داخل کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں قرآن کریم کے درجنوں نسخے نظر آتش کرنے پر احتجاج۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش میں قرآن پاک کے درجنوں نسخوں کو نظر آتش کیے جانے کے بعد ہزاروں مشتعل افراد نے مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق پولیس نے بتایا کہ جب مشتعل ہجوم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں 2 افراد پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے کم از کم 10,000 افراد کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال اور ربڑ کی گولیاں چلائیں۔ اس دوران جھڑپوں میں 14 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ ان دونوں افراد کو شمال مشرقی شہر سلٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس نے موقف اپنایا کہ انہوں نے قرآن کریم کے نسخے اس لیے نظر آتش کر دیے تھے کیونکہ وہ بہت پرانے تھے، جبکہ ان میں سے کچھ میں پرنٹنگ کی غلطیاں تھیں۔ پولیس نے کہا کہ ملزمان اسکول کے پرنسپل نور الرحمان اور محبوب عالم ہیں، جبکہ انہوں نے نظر آتش کیے گئے قرآن کے 45 نسخے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک قرآن پاک کے ان نسخوں کو جو اب قابل استعمال نہیں ہیں، انہیں احترام کے ساتھ ضائع کرنا جائز ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے بار بار الزامات پر امارت اسلامیہ کا رد عمل۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی طرف سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں حالیہ افسوسناک واقعات کے بعد ایک بار پھر پاکستانی حکام نے اپنے ملک کی سیکورٹی مضبوط کرنے کی بجائے ان واقعات کی ذمہ داری افغان عوام پر عائد کی ہے۔
امارت اسلامیہ افغانستان یہ الزامات مسترد کرتی ہے اور پاکستانی حکام کو یاد دلاتی ہے کہ افغانستان طویل جنگوں سے نکلا ہوا ملک ہے اور کسی بھی ملک خصوصاً کسی پڑوسی ملک میں ہرگز بدامنی نہیں چاہتا۔ افغان حکومت ایک بار پھر اپنا اصولی موقف دہراتی ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ افغانستان خطے کے ہر ملک کی سیکورٹی کی ناکامی کا ذمہ دار ہے۔ ہمارا خطہ بدقسمتی سے گزشتہ 20 سالوں تک امریکہ کی قیادت میں بیرونی جارحیت اور خطے کے بعض ممالک کی غلط سیاسی پالیسیوں کا شکار رہا، جس کے اثرات اب تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو اپنے امن و امان کی صورتحال پر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے اور اس کا حل اپنے گھر میں تلاش کرنا چاہیے۔ گزشتہ اسلامی سال 1444 ہجری کے دوران افغانستان میں مختلف آپریشنز کے دوران داعش کے رکن 18 پاکستانی شہری ہلاک ہو چکے ہیں جو ہمارے ملک میں حملوں اور بم دھماکوں میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ درجنوں زندہ گرفتار کیے گئے ہیں، جس کے تمام تر ثبوت اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم پاکستانی فریق کو ذمہ دار ٹھہرائیں، افغان حکومت نے اپنے حفاظتی انتظامات مضبوط کیے ہیں، جس کے نتائج بھی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر کوئی پاکستان میں حملہ کرتا ہے یا داعش کے نام پر افغانستان اور پاکستان کے مسلمانوں کا خون بہاتا ہے تو اس کے حل کے لیے مشترکہ کوشش ہونی چاہیے۔ الزام تراشی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جس طرح سے افغانستان اور خطے میں علماء دین اور مدارس کے خلاف حملوں کا ایک بڑا منصوبہ جاری ہے، اس کے بارے میں ہمارے انٹیلیجنس ادارے پہلے سے معلومات حاصل کر چکے ہیں اور اس حوالے سے خطے کے ممالک سے معلومات بھی شیئر کی ہیں، مگر افسوس کہ کچھ ممالک نے اس حوالے سے اقدامات نہیں کیے۔ امارت اسلامیہ ایک بار پھر تاکید کے ساتھ کہتی ہے کہ ہم پاکستان میں کسی قسم کے حملے کی حمایت نہیں کرتے اور نہ کسی کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرے۔ البتہ پاکستان کے اندر حملوں کی روک تھام ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کے اندر موجود انٹیلیجنس اور سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے جو اس کے لیے اپنے ملکی بجٹ کا بڑا حصہ صرف کرتے ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس ادارے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کریں اور اپنے لوگوں اور عالمی دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے افغانستان پر الزامات عائد نہ کریں۔ گزشتہ تقریباً 2 سالوں میں جب سے افغانستان میں ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہوئی ہے، افغانستان اور خطے میں امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر بہتری آئی ہے۔ اگر صرف پاکستان میں بدامنی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ اس کا حل بھی اپنے ملک میں تلاش کرے۔ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر وفد کی سربراہی میں ترکیہ روانہ۔ تفصیلات کے مطابق آج امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر وفد کی سربراہی میں ترکیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور کے آفس نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اس دورے میں مذکورہ وفد ترکیہ کے حکام اور اس ملک میں مقیم افغان سرمایہ کاروں سے ملاقات کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ایک بڑی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یاد رہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے عہدیداروں نے گزشتہ 2 سالوں میں بڑی تعداد میں مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں، جن میں سے ہر ایک نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کسی قسم کی نسلی، علاقائی اور مذہبی عصبیت کی اجازت نہیں دیتی۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے آج صبح پکتیا کے ضلع زرمت کے متعدد قبائلی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کسی بھی قسم کی نسلی، علاقائی یا مذہبی عصبیت کی اجازت نہیں دیتی۔ ان قبائلی رہنماؤں نے امارت اسلامیہ اور عوام کے درمیان اچھے روابط کو سراہا اور کہا کہ امارت اسلامیہ کے آمد سے حکومتی اداروں کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے ہیں اور لوگ اپنے مسائل سرکاری حکام سے شیئر کر رہے ہیں۔ اسلامی نظام کی حمایت اور تعاون کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے علاقے کے متعدد مسائل بھی ان کے ساتھ شیئر کیے۔ اس موقع پر مولوی عبدالکبیر نے کہا کہ امارت اسلامیہ کسی کو نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں ہے اور کسی قسم کی نسلی، سمتی یا مذہبی عصبیت کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی نظام تمام افغانوں کی آرزو ہے اور موجودہ نظام بڑی قربانیوں اور مشقتوں کا نتیجہ ہے۔ عوام کو اس کی حفاظت میں تعاون کرنا چاہیے۔ مولوی عبدالکبیر نے ضلع زرمت کے قبائلی رہنماؤں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات دیں گے۔
کھیل عوام اور نظام کے درمیان مثبت اور قریبی تعلقات کا باعث بن سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے قومی کرکٹ ٹیم کے عہدیداروں اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ کھیل عوام اور نظام کے درمیان مثبت اور قریبی تعلقات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس ملاقات میں امیر خان متقی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ افغانستان ایک مضبوط کرکٹ ٹیم کا مالک ہے۔ وزارت خارجہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ کرکٹ اور دیگر کھیل خطے اور دنیا بھر میں لوگوں اور حکومتوں کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے ایک اچھا پیغام ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو نصیحت کی کہ وہ اسلامی اور قومی مفادات کے پابند رہیں، وہ اپنی انتظامیہ کی اچھی طرح اطاعت کریں، یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ مثبت ذہنیت رکھیں اور عملی طور پر مذہبی اخلاق کا نمونہ بن کر دکھائیں۔ مولوی امیر خان متقی نے کھلاڑیوں سے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور دوستی رکھیں تاکہ وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ بورڈ کے سربراہ اور ٹیم کے کپتان حشمت اللہ شاہدی نے تمام کھلاڑیوں کی جانب سے وزیر خارجہ کا ہمیشہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون برقرار رکھنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وزارت خارجہ کے ساتھ کھلاڑیوں کی کچھ درخواستیں اور ضروریات بھی شیئر کیں، جس پر وزیر خارجہ کی جانب سے انہیں ہر طرح سے تعاون کا یقین دلایا گیا ہے۔ کابل اور قاہرہ کا معاشی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کا وعدہ۔ تفصیلات کے مطابق حسن عبدالسلام النجار کی قیادت میں ایک مصری وفد نے کابل میں مصری سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری اور انچارج کونسلر امور محمد احمد عبدالحلیم نے وزارت خارجہ کے دوسرے سیاسی سربراہ فیضان اللہ ناصری سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مصری وفد کے سربراہ نے مختلف شعبوں میں امارت اسلامیہ افغانستان کی 2 سالہ کارکردگی، بالخصوص افغانستان میں مجموعی امن و سلامتی اور اقتصادی استحکام کو سراہا۔ دونوں فریقوں نے سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں کابل اور قاہرہ کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ عالم دین شیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ کے والد انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق مسجد حرام کے امام اور خطیب ممتاز عالم دین شیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ کے والد انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ مسجد حرام میں بعد نماز ظہر ادا کی گئی اور اس کے بعد معلیٰ قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ شیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ کئی اعزازات کے حامل ہیں اور وہ 2013 عیسوی سے مسجد حرام مکہ مکرمہ کے امام اور خطیب ہیں۔ اس کے علاوہ وہ طائف یونیورسٹی کے معاون پروفیسر اور اسلامی علوم کے ماہر ہیں۔